کر رہا ہوں وہ آئیں گے اور اپنی مفصل مدلل عرفانی نورانی بیانات سے ہم اور آپ کے قلوب کو منورہ مجلہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا سوف یؤتیک ربک فترجی، صدق اللہ العظیم۔ آئیے ہمارا ایک بار آقا نامدار مدینے کے سالدار دونوں عالم کے مالک مختار کے بارگاہ رسالت میں جھوم کر اتفاق کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے وہی ہیں جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ محترم حضرات، ابھی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے شان عزت میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا سَوْفَ يُؤْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی یہ محبوب عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ محترم سامعین اکرام، اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان تھا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، دل میں یہی ارمان تھا کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں جتنے اولیاء اللہ تشریف لائے سبھی اللہ کی رضا چاہتی ہے، درندے پرندے اللہ کی رضا چاہتی ہے، شجر و حجر اللہ کی رضا چاہتی ہے، بحر و بحر اللہ کی رضا چاہتی ہے، چاند کی روشنی اللہ کی رضا چاہتی ہے، یہاں تک کہ تمام فرشتے اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تمام انسان اللہ کی رضا چاہتے ہیں، لیکن اللہ اپنے پیارے حبیب کی رضا چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتا ہے دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محترم سامعین اکرام، پھر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک نبی کو معراج عطا کی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی آسمان کے نیچے ہوئی، حضرت نوح علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی دھرتی پر ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی آسمان کے نیچے ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو معراج نصیب ہوئی تو اسی آسمان کے نیچے ہوئی۔ معزز سامعین اکرام، لیکن اللہ نے جو اپنے پیارے حبیب کو معراج عطا کی تو مکہ کی قدموں میں نہیں، مدینے کی گلیوں میں نہیں، عرب کے سرزمین پہ نہیں، بیت المقدس میں نہیں، خانہ کعبہ میں نہیں، کعبہ توحید میں نہیں، بلکہ آسمان سے آگے، سدرہ سے آگے، لوح قلم سے آگے، عرش کرسی سے آگے، مکہ سے آگے، لامکہ سے آگے، بلکہ یوں کہے کہ آگے سے بھی آگے بلا کر معراج عطا کی۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، رسول کو بصر کہنے والوں ذرا سنو، رسول کو بصر ابو جہل نے کہا تھا، رسول کو بصر ابو لہب نے کہا تھا، پھر زمانے میں رسول کو بصر اشرف علی تھانوی نے کہا تھا۔ رسول کو بصر کہنے والوں کان کھول کر رسول لو، رسول بصر ہے اور ہاں ضرور ہے، لیکن کوئی عام بصر نہیں بلکہ افضل البصر ہے۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، پھر تم جبرائیل سے پوچھو، اے جبرائیل تو نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت کو دیکھا، حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت کو دیکھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جلال کو دیکھا، حضرت داؤد علیہ السلام کی کمال کو دیکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی حکم کو دیکھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مسیحائی کو دیکھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی حکم کو سبز کو دیکھا، حضرت زکریا علیہ السلام کی خاموشی کو دیکھا، لیکن یہ تو بتا کیا تو نے کسی کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طرح پایا؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں، خاموش، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چاند ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نہ یک بنایا۔ سبحان اللہ سبحان محترم اللہ۔ سامعین کرام، پھر آپ جبرائیل سے پوچھو، اے جبرائیل کیا تو نے کسی کو محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طرح پایا؟ ارے یہ تو بتا کیا تو نے اپنے آپ کو رسول کی طرح پایا یا تو رسول کی اپنی طرح؟ تو جبرائیل عرض کرتے ہیں، اے خاموش، اے نادان، ہوش میں تو ہے، اے قابل انسان، ذرا سن، اگر میں اپنے آپ کو رسول کی طرح پاتا تو جب رسول سدرہ سے آگے جا رہے تھے تو میں بھی چلا جاتا، اگر رسول
अगर मैं रसूल को अपनी तरफ समझता तो जब रसूल सिदरा से आगे जा रहे थे तो मैं कहता या हबीबुल्लाह आप सिदरा से आगे मत जाइए वरना मेरी पर की तरह आप भी चल जाएंगे। जिब्राइल अर्ज करते हैं रसूल तो आका है मैं गुलाम हूँ, रसूल तो महबूब है मैं गुलाम हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि रसूल भी बसर है और हम भी बसर है। आज से 1400 साल पहले अबू जहल ने भी यही बात कही थी कि रसूल भी बसर है और हम भी बसर है। मुहज्जत सामिल इकराम, अगर आपको अबू जहल की बसरियत में और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बसरियत में फर्क जानना है तो खाना काबा का मुताला कीजिए तो मालूम होगा कि खाना काबा में जब अबू जहल जाता था तो वहाँ रखे गए बुतों को सजदा किया करता था, लेकिन जब मेरे नबी खाना काबा में जाते थे वहाँ जितने भी बुत खाना काबा में रखे थे वो सभी मेरे नबी के कदमों में गिर जाते हैं। जहाँ तक कि मैं बात करूँ अजमत मुस्तफ़ा की तो मालूम होगा, जरा सुनिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात अता की कोहे तूर पर बुलाकर, लेकिन अल्लाह ने जब अपने प्यारे हबीब को कुरान देना हुआ तो किसी एक जगह पर नहीं। जब मेरे नबी गारे हिरा में है तो जिब्राइल कुरान लेकर वहीं हाजिर हो रहे हैं, जब मस्जिद नबी में है तो जिब्राइल कुरान लेकर वहीं हाजिर हो रहे हैं, जब खदीजतुल कुबरा के बिस्तर मुबारक पे आराम फरमा रहे हैं तो जिब्राइल कुरान लेकर वहीं हाजिर हो रहे हैं। ये होती अजमत मुस्तफ़ा के जहाँ महबूब है वहीं कुरान आ रहा है। मुहज्जत सामिल इकराम, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है ए महबूब अगर मुझे तुम्हें बनाना ना होता तो मैं दुनिया का एक पत्ता भी नहीं बनाता। इसलिए तो शायर कहता है या रसूल अल्लाह जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मदीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह तुम्हारी चमक तुम्हारी धमक, जमीनो फलक सीमा को सीमा में सिकानिया तुम्हारे लिए, रजा के तले के दिन हो भले के फूल खले कि रजा की जबा तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए। अगर जिंदगी ने दी साथ तो फिर होगी मुलाकात।